بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ محترم شرکاء اور ہمارے اس کورس کے استاد ریسورس پرسن پروفیسر ڈاکٹر عتیق ظفر خان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آپ تمام حضرات کو، خواتین حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ آج کا ہمارا دوسرا سیشن ہے جس کا موضوع ڈاکٹر صاحب کو جو ہم نے گزارش کی تھی وہ اسلامی بینکاری کی جدید جہتیں۔ تو ڈاکٹر صاحب یقیناً اپنے لیکچر میں اسلامی بینکاری اور اسلامی معاشیات کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے، خاص طور پہ پھر اسلامی بینکاری کی جدید جہتیں کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب ایک طویل عرصے تک انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اکنامکس سے وابستہ رہے، اور ایک طویل عرصہ تدریس کے بعد یہاں سے ریٹائر ہوئے۔ آپ کی تمام تعلیم اور تمام اکنامکس، اسلامک اکنامکس کی فیلڈ میں ہے، اور آج کل ڈاکٹر صاحب رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں سوشل سائنسز فیکلٹی کے ڈین ہیں۔ ہم شکر گزار ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے ہماری درخواست قبول فرمائی اور آج پاکستان بھر کی جامعات کے طلباء کے اس کورس میں اس موضوع پہ گفتگو کے لیے تشریف لائیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ میں فلور آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ جناب محترم احسان صاحب۔ پہلے سے معذرت پیش کرنا چاہوں گا، کھانسی کا کچھ مسئلہ چل رہا ہے تو بیچ میں اگر ڈسٹربینس ہو تو اس کے لیے پیشگی معذرت۔ یہ میں سلائیڈ شیئر کرنا چاہوں گا۔ منٹ میں اوپن کر لوں تو پھر امید ہے سب لوگ یہ دیکھ پا رہے ہوں گے، اسلامی بینکنگ فائنانس پرنسپلز اینڈ کانٹریکٹس۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ تو جیسا کہ محترم احسان مالک صاحب نے کہا کہ اسلامی بینکاری کی جدید جہتیں، اس موضوع پر گفتگو کی جائے، لیکن مجھے اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے شرکاء میں کتنے لوگ ہیں جو اسلامی بینکاری کے بنیادی تصورات سے آگاہ ہیں۔ تو احتیاط کے پیش نظر میں ابتداً بنیادی تصورات تھوڑے پیش کروں گا اور پھر موجودہ صورتحال تک اس کو لے جائیں گے۔ تو یہ ہم جانتے ہیں کہ جب اسلام کی بات آتی ہے تو وہ ایک پورا نظام جو ہے دین کے طور پر، اور جہاں پہ قوانین دیے گئے ہیں اور ان کی پابندی کی بات ہوتی ہے، تو اسلام میں قانون کے حوالے سے بنیادی جو ماخذ ہیں وہ آپ کے سامنے اسکرین پر آ رہے ہیں، جس میں پرائمری سورسز جو ہیں قرآن، سنت اور اجماع، اس کے بعد پھر قیاس، اور پھر آگے اس کے مختلف ایریاز ہیں جو شریعت کے، اس میں 3 بنیادی ہیں، ایمانیات ہے، عبادات ہے اور معاملات ہیں۔ تو یہ شریعت جو ان تینوں پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے۔ بنیادی ایمانیات میں ہمارے توحید، آخرہ، رسالہ، تقدیر اور بنیادی جو ویلیوز ہیں اسلام کی، الاخوہ یعنی برادرہڈ، کوآپریشن ان گڈ ڈیڈز یعنی تعاون فی البر والتقوی، اور عدل والاحسان، یہ چیزیں ہیں کہ جو اسلامی نظام کے بنیادی شناخت ہیں۔ اگر یہ چیزیں پائی جائیں گی کہیں تو ہم کہیں گے کہ یہ اسلامی نظام ہے، اور اگر ان میں سے کئی چیزیں مسنگ ہوں
تو وہ پھر مکمل انداز میں اسلامی نظام نہیں کہلایا جا سکتا۔ میرے خیال ہے اس میں کسی بھی چیز کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جب ہم بات کرتے ہیں بینکنگ جو ہے وہ فائنینشیل کانٹریکٹس اس میں پائے جاتے ہیں، تو شریعت میں جیسے ہم نے کہا کہ 3 شعبے ہیں اور اس میں سے معاملات ایک شعبہ ہے۔ معاملات جو ہیں وہ افراد کے درمیان جو ڈیلنگز ہوتی ہیں، ایک دو افراد یا افراد کے گروہوں کے درمیان، وہ معاملات کہلاتے ہیں، مین ٹو مین ریلیشن شپ۔ ان میں بزنس کانٹریکٹس بھی ہیں، ظاہر سوشل کانٹریکٹس بھی ہوتے ہیں اور بزنس کانٹریکٹس بھی ہیں، اور بزنس کانٹریکٹس میں پھر فائنینشیل کانٹریکٹس آتے ہیں۔ تو چاہے وہ فائنینشیل کانٹریکٹس ہوں یا بزنس کانٹریکٹ ہوں، یہ سارے شریعت کے جو قوانین اور اصول و ضوابط دیے گئے ہیں ان کے ساتھ پابند ہوتے ہیں کہ ان کے تحت کام کریں۔ اب اس میں یہ ہے کہ کچھ بنیادی اصول اسلام نے دیے ہیں فائنینشیل میٹر سے متعلق۔ ظاہر ہر پہلو پہ ہدایات موجود ہیں، تو اگر کوئی شخص فائنینشیل ٹرانزیکشنز کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کچھ الگ سے اصول دیے گئے ہیں، جس میں سب سے اہم اور نمایاں جو ہے وہ تحریم الربا یا پروہیبیشن آف ربا کا قانون ہے، کہ ربا کا لین دین اسلام میں منع کیا گیا ہے۔ پروہیبیشن آف غرر، یعنی غرر کہتے ہیں کہ غیر یقینی پن پائے جانا، چیزوں کا غیر واضح ہونا، مشکوک ہونا۔ تو اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے ساتھ ایک کانٹریکٹ میں انٹر ہو رہا ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ دونوں فریقوں کو تمام شرائط اور آگے کے نتائج کے بارے میں مکمل آگاہی ہونی چاہیے، اور اگر چیزوں کو چھپا لیا جائے تو یہ غرر پر مبنی معاملہ ہوگا جس کو اسلام اجازت نہیں دیتا۔ پروہیبیشن آف قمار یا میسر، اس کو بھی اسلام میں منع کیا گیا ہے۔ قمار یا میسر ہم جسے جوا کہتے ہیں، گیمبلنگ کہتے ہیں، کہ ایک شخص ایک چانس لے، ایک امکان کی بنیاد پر کچھ رقم لگائے کہ اگر قسمت نے ساتھ دیا تو بہت بڑی رقم جیت جائے گا، ورنہ اس کی لگائی ہوئی رقم ضائع چلی جائے گی۔ اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، جیسے لاٹری ہوتی ہے اور مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ بہرحال اس طرح کی معاملات کو بھی اسلام نے منع کیا ہے۔ ایک اصول اسلام میں یہ دیا گیا ہے، الاصل فی الاشیاء اباحہ، یا جسے رول آف جنرل پرمیزیبلٹی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت سہولت فراہم کرنے والی چیز ہے کہ وہی چیزیں، وہی معاملات حرام سمجھے جائیں گے جن کے بارے میں قرآن اور حدیث میں وضاحتاً بتا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی نئی صورتحال پیش آتی ہے اور اس نئی صورتحال میں یا نئے معاملے میں ایسی کوئی چیز نہ ہو کہ جس کے بارے میں ممانعت کا حکم پایا جاتا ہو، تو وہ چیز حلال اور جائز سمجھی جائے گی۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو نئی سے نئی اشیاء ایجاد کرنا، نئے سے نئے کانٹیکٹس ڈیفائن کرنا، نئی پریکٹسز عمل میں لانا، اس کے لیے ایک فلیکسیبلٹی مل جاتی ہے۔ ہر چیز کے لیے ہمیں جا کر قرآن و سنت میں اس کے جواز کے لیے دلیل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمپل یہ دیکھا جائے گا کہ جو چیزیں منع کی گئی ہیں ان میں سے کوئی چیز یہاں تو نہیں پائی جا رہی، اگر نہیں پائی جا رہی ہے تو وہ جائز سمجھی جائے گی۔ اسی طرح ایک اور اصول ہے پروہیبیشن آف سیل آف ڈیٹ ود ڈیٹ، کہ قرض یا دین کو دین کے بدلے فروخت کرنا، ادھار کو ادھار کے ساتھ فروخت، تبادلہ کرنا، ایکسچینج کرنا۔ اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ بہرحال مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کوئی سودا کر رہے ہیں ایسا کہ جس میں کموڈٹی جو بیچی جا رہی ہے وہ بھی بعد میں ڈیلیور کی جانی ہے اور قیمت بھی بعد میں دی جانی ہے، تو یہ سیلنگ ڈیٹ فار ڈیٹ کی مثال ہوگی۔ دونوں طرف چیزیں ادھار ہیں، جس کو کہ منع کیا گیا کہ اصولی طور پر یہ بات درست نہیں ہے
कम से कम एक चीज नकद हो, एक उधार की जा सकती है। उसूलन तो दोनों नकद होनी चाहिए, लेकिन कम से कम एक चीज नकद जरूर हो। दोनों अगर उधार होंगी तो ये मामला इस्लामी लिहाज से दुरुस्त नहीं होगा। प्रोहिबिशन ऑफ कंबाइनिंग टू म्यूचुअली इनकंसिस्टेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स इन वन कॉन्ट्रैक्ट, यानी दो मुख्तलिफ मुआहदों को एक मुआहदे में इकट्ठा करना, इसको भी इस्लाम ने रोका है। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स किसी से कर्जा लेना चाहता है और दूसरा फर्द ये कहे कि मैं आपको कर्जा इस शक्ल में इस शर्त पर दूंगा कि आप अपनी कोई चीज मसलन गाड़ी मुझे इस कीमत पर फरोख्त कर, तो अब इसने गाड़ी की फरोख्त के साथ मशरूत कर दिया कर्जे को देना, तो ये दो कॉन्ट्रैक्ट्स को जमा किया जा रहा है, इसको इस्लाम ने रोका है। बुनियादी वजह क्या है कि कुरान में अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि इल्ला अन तकूना तिजारतन अन तराज़िम मिनकुम, कि एक दूसरे के माल नाजायज तरीके से ना खाओ, सिवाय इसके कि तिजारत हो तुम्हारी बाहमी रजामंदी से। अगर कॉन्ट्रैक्ट्स को इस तरह एक दूसरे पे कंडीशनल कर दिया जाए तो उसमें इस बात का बहुत इम्कान होता है कि कोई एक फरीक रजामंद ना हो लेकिन मजबूरन उसे उस मुआहदे में शामिल होना पड़े, क्योंकि एक मुआहदा वो हासिल करना चाहता है, नतीजतन दूसरा मुआहदा ना चाहते हुए भी उसे करना पड़े, तो ये इस्लाम के उसूल के खिलाफ हो जाएगा। इसलिए मना किया गया है कि ऐसे मामला ना किए जाएं कि जिसमें दो या दो से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स को जो आपस में कंसिस्टेंट नहीं है उनको जमा कर लिया जाए। एक और बहुत अहम उसूल जो है अल खराज बिज़्ज़मान, नो रिस्क नो गेन। अल खराज बिज़्ज़मान का लफ्जी मफहूम यह है कि फायदा उठाने का हक नुकसान की जिम्मेदारी के साथ मशरूत है। आप अगर किसी चीज से फायदा उठाना चाहते हैं तो उसके नुकसान की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर होनी चाहिए। तो ये एक बुनियादी उसूल है, और जो कि इस्लामिक फाइनेंस को, जो सूदी फाइनेंस है, उससे बिल्कुल मुख्तलिफ बनाती है। ये उसूल जो है एक, जैसे कहा जाए कि एक बॉर्डर लाइन डिफाइन कर देता है कि जो सूदी फाइनेंसिंग है उसमें कर्ज देने वाला कोई जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं रखता और रिस्क सारा कर्ज लेने वाले पर डाल देता है कि आप पैसा लें, कारोबार करें, फायदा हो नुकसान हो मेरा उससे ताल्लुक नहीं है, आप मुझे असल रकम इतने सूद के साथ वापस करेंगे। तो ये जो उसूल है सूदी मामले का है, इस्लाम में ये कहा गया है कि नहीं, आप अगर किसी को पैसा देके उससे फायदा उठाना चाहते हैं मसलन, तो आप उसके कारोबार में शिरकत करें। अगर मुनाफा होता है तो मुनाफे में हिस्सा लें, अगर नुकसान हो रहा है खुदा न खास्ता कारोबार में तो नुकसान में भी शरीक हों। तो ये उसूल इस्लाम का अल खराज बिज़्ज़मान। तो ये चीजें इसलिए बताई हैं कि जब हम इस्लामी बैंकारी की बात करते हैं तो ये महज बिला सूद बैंकारी नहीं है कि ऐसा बैंकारी निज़ाम जिसमें से सूद को ख़त्म कर दिया जाए तो वो इस्लामी बैंकारी बन जाएगा, नहीं, बल्कि ये और इस जैसे मज़ीद उसूल हैं जो शरीयत ने दिए हैं, और इस्लामी बैंकारी उसी वक्त इस्लामी कहलाएगी कि जब वो इन तमाम चीज़ों पे अमल करते हुए काम कर रही हो। अगर इनमें से कुछ उसूलों को भी छोड़ दिया जाए तो वो फिर इस्लामी बैंकारी नहीं होगी, बिला सूदी बैंकारी तो शायद कहलाई जा सके। अब इस्लामी बैंकारी क्यों जरूरी है, इसके लिए सबसे अहम, जैसे हमने कहा था कि अल्लाह ताला ने रिबा की प्रोहिबिशन बयान की है, और ये प्रोहिबिशन कुरान में भी है, अहादीस में भी है, अदालतों के फैसले भी हैं। तो ये चीजें थोड़ा सा मुख्तसरन समझ लिया जाए ताकि हम इसकी रोशनी में आगे चलें। तो कुरान मजीद में 4 मकामात हैं कि जहाँ पे रिबा की हुर्मत बयान की गई है। सबसे पहला जो है ये सूरह रूम की आयत है, आयत नंबर 39, और इसमें अल्लाह ताला ने ये फरमाया है, और जो तुम सूद देते हो कि लोगों के माल में अफजाइश हो तो खुदा के नज़दीक उसमें अफजाइश नहीं होती,
اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اس سے خدا کی رضامندی طلب کرتے ہو تو وہ موجب برکت ہے، اور ایسے ہی لوگ اپنے مال کو دو چند سے چند کرنے والے ہیں، یعنی اضافہ کرنے والے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے سود کے لیے اپنی ناپسندیدگی بتائی اور یہ بتایا کہ جو لوگ سود کا لین دین کریں گے اللہ ان کو پسند نہیں کرتا اور ان کے مال میں برکت نہیں کرتا، اور جو لوگ زکوٰۃ یعنی لوگوں کی ضروریات میں مدد کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، اپنا پیسہ دوسروں کے فلاح و بہبود کے لیے لگاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اموال میں برکت دیتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری صورت سورہ النساء، یہ اللہ تعالیٰ نے یہود کے بارے میں یہاں تذکرہ فرمایا، ان کے بڑے بڑے جرائم بیان کیے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بہترین امت، خود وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، نحن ابناء اللہ و احباہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اس منصب سے معزول کر دیا۔ اور سورہ نساء کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے وہ اسباب گنوائے ہیں کہ کیوں ایسا ہوا ان کے ساتھ، تو اس میں سے ایک جرم، 6 جرائم بیان کیے گئے ہیں، اس میں سے ایک جرم یہ بھی تھا کہ وَأَخْذُهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالُ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اس سبب سے بھی کہ باوجود منع کیے جانے کے سود لیتے تھے، اور اس سبب سے بھی کہ لوگوں کے مال ناحق کھاتے تھے، ان میں سے جو کافر ہیں ان کے لیے ہم نے درد دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی یہاں پہ ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سود کے بارے میں تذکرہ تو کیا، لیکن مسلمانوں کے لیے اس میں کوئی ابھی حکم نہیں پایا جا رہا کہ سود کا لین دین نہ کریں، بس ایک اشارہ موجود ہے کہ سود اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور پچھلی قوم کو اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے اس کے عظیم منصب سے ہٹا دیا کہ وہ سود کا لین دین کرتے تھے۔ اس سے آگے سورہ آل عمران کی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ حتمی طور پر ربا کی حرمت کا حکم نازل کیا۔ یہ آیات غزوہ احد کے بعد متصلاً نازل ہونے والی آیات ہیں۔ غزوہ احد سن 3 ہجری کے آخر میں نازل ہوئی، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے ربا کی حرمت کا آغاز ہوا۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، دگنا چگنا سود نہ کھاؤ اور خدا سے ڈرو تاکہ نجات حاصل کرو۔ یہ آیات ہیں جو کہ لا تاکلو کہہ کے ربا کی حرمت کا حکم اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر دے دیا۔ اس کے بعد پھر سورہ بقرہ کی آیات ہیں 275 سے لے کے 281 تک، اور ان کے مختلف تفصیلات ہیں۔ بہرحال یہ بعض آیات ہیں جو 275 سے 277 تک، ان کے بارے میں علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ آل عمران کی آیات کے فوراً بعد نازل ہوئی ہیں، کیونکہ ان میں ان سوالوں کا جواب دیا گیا لوگوں کے ذہن میں ربا کی حرمت کا حکم سن کر پیدا ہوئے۔ تو دوسری جو آیات ہیں 278 سے 281 وہ فتح مکہ کے بعد ایک واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی، یعنی سن 8 ہجری میں جا کر، تو ان کے بارے میں تو وضاحت موجود ہے کہ وہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی۔ بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ری انفورس کیا ہے اور لوگوں کو واضح احکامات دے دیے ہیں تاکہ کوئی شبہ نہ رہے ربا کی حرمت کے بارے میں۔ تو یہ آیات آپ، میں چاہوں گا قرآن مجید سے مطالعہ کر لیں، اس کو تشریح سے دیکھیں، تاکہ ان کے بارے میں آپ کو تفصیل پتہ ہو کہ ربا کی حرمت کی کیا حقیقت ہے اور کتنا شدت کے ساتھ اس کو اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے۔ جیسے یہ آیات سورہ بقرہ کی ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم واقعی مومن ہو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہ کرو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تم تیار ہو جاؤ جنگ کے لیے اللہ اور رسول کے ساتھ۔
वइन तुम फलकुम रूसु अम्वालिकुम, लेकिन अगर इस धमकी के बाद भी तुम्हें होश आ जाए तो और तुम तौबा कर लो तो तुम्हें अपने रासुल माल यानी प्रिंसिपल अमाउंट वापस लेने का हक है। ला तज़लिमून वला तुज़लमून, ना तुम दूसरों पर जुल्म करो और ना तुम पर जुल्म किया जाए दूसरों की तरफ से। तो ये आयात हैं जो बताती हैं कि अल्लाह ताला किस शिद्दत के साथ रिबा से बचने का हुक्म दे रहे हैं, और जो लोग आमादा ना हो रिबा छोड़ने पर, उनको अल्लाह ताला ने अपने साथ और अपने रसूल के साथ जंग की धमकी दी। अब आप सोचें कि किसी और गुनाह के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने इस शिद्दत का मामला नहीं किया। जी, कोई सवाल करना चाह रहे हैं? नहीं डॉक्टर साहब, वैसे ही अच्छा, और क्या थे। ठीक, सही। तो शिर्क के बारे में और किसी गुनाह के बारे में अल्लाह ताला ने इतना शदीद लहजा इख्तियार नहीं किया है, लेकिन रिबा के बारे में अल्लाह ताला ने इस तरह का मामला किया है कि अगर आप तैयार ना हो तो जंग के लिए तैयार हो जाएं। जाहिर है कि अल्लाह और रसूल के साथ जंग करके कौन बचने की उम्मीद रख सकता है, कौन फलाह पाने की उम्मीद रख सकता है, कौन निजात पाने की उम्मीद रख सकता है? तो ये तो सरासर तबाही का मामला है। तो ये तो कुरान मजीद में आयात रिबा के बारे में थी। इसी तरह से अगर हम देखें तो अहादीस में भी इस ऐसी ही शिद्दत पाई जाती है रिबा के हवाले से। एक हदीस सही मुस्लिम की है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अर्रिबा सबून हुबन ऐसरुहा अन यनकिह अर्रजुल उम्मा, कि रिबा के 70 दर्जे हैं और उनमें से सबसे छोटा या सबसे हल्का ऐसा है कि कोई शख्स अपनी सगी माँ के साथ बदकारी करे, नाउजुबिल्लाह। तो यानी माँ के साथ बदकारी ऐसा गुनाह है कि जिसके बारे में कोई सहीउल अकल और सलीमुल फितरत आदमी तसव्वुर भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। लेकिन फरमाया गया कि रिबा का गुनाह या उसकी कराहियत इस कभी हरकत से भी 70 गुना ज्यादा बुरी है। तो मकसद यही है कि कराहियत पैदा करना लोगों के दिलों में, कि जैसे वो पहले वाले गुनाह के बारे में तसव्वुर भी नहीं कर सकते, तो इसी तरह से वो रिबा से भी इतना ही कराहियत करें और उससे दूर रहें। तो ये तो शिद्दत पाई जाती है, लेकिन बदकिस्मती क्या है कि जितने इस्लामी मुल्कों का जायजा ले लिया जाए, सारे के सारे एक सूदी मालियाती निज़ाम का हिस्सा हैं और बेशतर बैंकिंग के इदारे सूद पर मबनी कारोबार करते हैं। और वहाँ बहुत दीनी काम भी हो रहे होंगे, लेकिन इस मामले में तशवीश नहीं पाई जाएगी कि हम अल्लाह ताला के कितने बड़े हुक्म को नज़रअंदाज कर रहे हैं और हमारा सारा कारोबार सूद की बुनियाद पर चल रहा है। तो ये इदारों के तहत जब होता है तो वो हर फर्द तक पहुंचता है, कोई शख्स भी उससे बचने का इम्कान नहीं रखता। और इसीलिए एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त आएगा कि रिबा का लेन देन आम हो जाएगा और अगर कोई शख्स उसमें बराह रास्त मुलव्वस नहीं भी होगा तो उसका गुबार तो उस तक पहुंच के रहेगा। तो आज इस बैंकारी निज़ाम के ही हवाले से हम देखें कि कोई शख्स भी ये नहीं कह सकता कि उसकी आमदन में, उसकी खुराक में, उसके लिबास में सूद का कोई हिस्सा शामिल नहीं है। इसलिए कि अगर कोई शख्स हुकूमत का मुलाजिम है और तनख्वाह हुकूमत से पा रहा है, तो हुकूमत के मामला सूद पर चल रहे होते हैं, सूद पर कर्जे लेते हैं, सूद की अदायगी करते हैं और जो कर्जे लेते हैं उन्हीं में से मुलाजमीन के लिए तनख्वाहें देते हैं। अगर कोई शख्स प्राइवेट सरकार गैर सरकारी इदारे में है, वहाँ भी हर इदारे में सूद का लेन देन, कर्जा लेना देना ये सब चल रहा होता है, तो कहीं ना कहीं से सूद की रकम उनकी आमदन में शामिल होती है। इसी तरह से अगर हम देखें कि कोई शख्स बचना चाहे आज के दौर में तो उसके लिए बहुत मुश्किल है।
کہ وہ اس معاملے سے بچ سکے۔ ہاں، اس میں یہی بات ہے کہ کم از کم براہ راست ملوث ہونے سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ تو اب بچایا جائے کس طرح؟ اس کے لیے جو کوشش ہوئی کہ جو بینکاری کا نظام ہے اس کو اسلامی اصولوں کے مطابق کر دیا جائے، سود کا وہاں سے خاتمہ کر دیا جائے، اور اسلام نے جو بقیہ جو تعلیمات دی ہیں، جو اصول بیان کیے ہیں، ان کی پابندی کرتے ہوئے بینکنگ کے معاملات کیے جائیں، تو اس کو اسلامی بینکاری کا نام دیا گیا۔ یہاں مختصر ہم دیکھتے ہیں کہ بینک کیا ہیں اور کس طرح کام کرتے ہیں۔ تو بینک بنیادی طور پر ایسے ادارے ہیں جو مالیاتی واسطے کا یا فائنینشیل انٹرمیڈیریز کا کام کرتے ہیں۔ یعنی یہ کس طرح؟ جیسے آپ نے اگر دیکھا ہو کہ کوئی ٹریولنگ ایجنٹ ہوتے ہیں اور کوئی پراپرٹی ایجنٹ ہوتے ہیں، پراپرٹی ڈیلرز ہوتے ہیں، تو وہ کیا کام کرتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی پراپرٹی خریدنی ہے یا کرائے پر لینی ہے تو وہ ان کے پاس آتا ہے، ان کے پاس معلومات ہوتی ہیں کہ کون لوگ ہیں جو بیچنے میں یا کرائے پر دینے میں دلچسپی رکھتے ہیں، اور ان کا وہ آپس میں رابطہ کرا دیتے ہیں اور اپنا کمیشن لے لیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے بینک یہ کام کرتا ہے کہ معاشرے میں کچھ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس اپنے استعمال سے زائد رقم موجود ہے، جسے وہ حفاظت کی غرض سے اور مزید پیسہ کمانے کے لیے کہیں لگانا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف وہ افراد ہیں کہ جنہیں اپنے کاروبار چلتے رہنے کے لیے مسلسل سرمائے کی ضرورت پڑتی ہے، انویسٹرز ہیں۔ تو اگر وہ بینک نہ ہوں اور یہ آپس میں ایک دوسرے سے رابطہ کرنا چاہیں تو یہ بہت دشوار کام ہوگا۔ انویسٹرز کو نہیں پتا ہوگا کہ کون کون لوگ ہیں جن کے پاس زائد رقم ہے اور وہ انویسٹ کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، اور جن کے پاس زائد رقم ہے انہیں نہیں پتا ہوگا کہ کون کون ہیں جو کاروبار کے لیے جن کو پیسہ درکار ہے، اور ان میں سے کون ہے جو ایماندار ہے جس کے اوپر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، اور کون ہے جو بے ایمان ہے جس سے بچنا چاہیے۔ تو یہ دشواریاں ہیں، لیکن بینک کی موجودگی کی وجہ سے یہ معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ جس کے پاس بھی زائد رقم ہوتی ہے وہ بینک کے پاس جمع کرا دیتا ہے، اور بینک اس کو یقین دہانی کراتا ہے کہ آپ کا پیسہ محفوظ ہے، جب نکالنا چاہیں، جتنا نکالنا چاہیں آپ یہاں سے واپس لے سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بینک یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے فیصد ہر مہینے بعد کچھ اضافہ ہو جائے گا۔ تو اس طرح دونوں مقاصد حاصل ہوتے ہیں۔ اور انویسٹرز کے لیے یہ ہے کہ جنہیں بھی پیسہ چاہیے ہوتا ہے انہیں افراد کو نہیں تلاش کرنا، وہ سیدھے بینک کے پاس آتے ہیں، ان کے سامنے اپنا بزنس پروپوزل رکھتے ہیں، اور اگر بینک دیکھتا ہے کہ یہ ایک پروفیٹیبل بزنس پروپوزل ہے تو وہ ان کی ریکویسٹ کو اپروو کر کے ان کو فائنانسز جاری کر دیتے ہیں، اور وہ کاروبار کر کے اس میں سے منافع کماتے ہیں، اور منافع میں سے کچھ حصہ بینک کو اصل رقم اور سود کی شکل میں واپس کرتے ہیں۔ تو یہ طریقہ ہے کہ جس کے تحت بینکنگ کا پورا نظام کام کرتا ہے۔ اب موجودہ جو صورتحال ہے زیادہ تر جگہوں پر وہ یہ ہے کہ یہ دونوں کا طرف کام، یعنی لوگوں سے پیسہ وصول کرنا اور آگے انویسٹرز کو فراہم کرنا، یہ دونوں کام سود کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ بینک ڈپازیٹر سے پیسہ سود کا وعدہ کر کے لیتا ہے، اور انویسٹرز کو سود شرط کے ساتھ دیتا ہے۔ تو بینک کی آمدن کا ذریعہ کیا ہے؟ جو دونوں شرحوں میں فرق ہوتا ہے جسے بینکنگ اسپریڈ کہا جاتا ہے، وہ بینک کی آمدن کا ذریعہ ہے۔ مثلا ڈپازیٹر سے بینک کہتا ہے کہ جی ہم آپ کو مثلا 6% دیں گے اس اکاؤنٹ پر، اور انویسٹرز کو رقم فراہم کرتا ہے مثلا 15% پر۔ تو اب یہ جو فرق ہے دونوں شرحوں کا، یہ بینک کی آمدن کا ذریعہ ہوتا ہے کہ یہاں سے 15% اضافی رقم لے کر 9% اپنے پاس رکھے گا اور 6% ڈپازیٹرز میں تقسیم کر دے گا۔ تو بینک کو جو یہ پیسے ملتے ہیں اس سے بینک اپنے اخراجات پورے کرتا ہے، ملازمین کی تنخواہیں دیتا ہے اور دیگر اپنے معاملات کرتا ہے۔ تو یہ نظام ہے جو ساری دنیا میں پایا جاتا ہے۔ لیکن ربا کی حرمت کی وجہ سے
اسلامک اسکالرز نے اس موضوع پر لکھنا شروع کیا کہ ربا جو ہے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، اور بینکنگ کا نظام کیونکہ ربا پر مبنی ہے، اس لیے یہ موجودہ بینکنگ نظام اسلامی مملکتوں میں جاری نہیں رہنا چاہیے، اور اس کے لیے کوششیں کی گئیں کہ متبادل نظام لایا جائے۔ مختلف جگہوں پہ اس کے لیے کوششیں ہوئیں۔ سب سے پہلا جو اسلامک فائنانس کا تجربہ ہمارے سامنے ہے وہ 1963 میں ہوا، اور دو جگہوں پر ہوا۔ ایک مصر میں ایک چھوٹی آبادی تھی جسے مت عمر کہا جاتا ہے، وہاں پر کچھ دینی شعور رکھنے والے افراد نے یہ کہا کہ سود پر پیسہ بینک میں رکھنے کے بجائے جو لوگ شریعت کے مطابق کاروبار میں سرمایہ کاری کرنا چاہیں معذرت تو وہ اپنا پیسہ ایک کمیٹی کے پاس جو دیانتدار لوگوں پر مشتمل ہوتی تھی جمع کرا دیں، اور جنہیں کاروبار کے لیے پیسہ چاہیے وہ یہاں سے پیسہ لیں اور شراکتی بنیاد پر کاروبار کریں۔ جو منافع آئے اس میں سے پہلے سے طے شدہ شرح کے مطابق اپنا حصہ رکھ کے اور بقیہ حصہ کمیٹی کو دے دیں، اور کمیٹی کے ذریعے سے وہ رقم ان کے پاس پہنچ جاتی تھی کہ جو سرمایہ فراہم کرنے والے افراد تھے، یعنی ڈپازیٹرز تھے۔ یہ تجربہ بہت کامیاب ہوا، اور ایک قصبے سے یہ پھیل کے پورے مصر کے مختلف حصوں میں اس طرح کی کمیٹیاں قائم ہونے لگیں۔ تو حکومت کو اس بات پر تشویش ہوئی کہ ایک متبادل نظام وجود میں آ رہا ہے، اور انہوں نے ایک ناصر سوشل بینک کے نام سے ادارہ قائم کیا اور اعلان کیا کہ یہ اسلامی اصولوں پر کام کرے گا، اور کہا کہ اب چونکہ سرکاری ادارہ وجود میں آ گیا ہے تو یہ جتنی پرائیویٹ کمیٹیاں ہیں ان کو ضم کر دیں اس ادارے کے ساتھ، اور زبردستی ایسا کرایا گیا، اور کچھ عرصے کے بعد ناصر سوشل بینک کو ایک سودی بینک میں تبدیل کر دیا گیا۔ تو اس طرح سے 1963 میں جو مصر میں تجربہ کامیابی کے ساتھ شروع ہوا تھا اس کو ختم کر دیا گیا۔ 1963 میں ہی ملائیشیا میں ایک ادارہ قائم ہوا جسے تبونگ حاجی کا نام دیا جاتا ہے۔ تبونگ حاجی کا مطلب ہے حج فاؤنڈیشن۔ تبونگ حاجی کا ادارہ، اس کا قائم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو مسلمان حج کی خواہش رکھتے ہیں لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہیں کہ وہ آسانی کے ساتھ حج کر سکیں، تو ان کو یہ ذریعہ فراہم کیا گیا کہ وہ اپنی تھوڑی تھوڑی رقم ہر مہینے اس ادارے کے پاس جمع کرائیں، اور یہ ادارے کی ذمہ داری تھی کہ اس رقم کو مختلف کاروباری سرگرمیوں میں انویسٹ کریں، اس کا جو پروفٹ آئے وہ ان افراد کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتا رہے۔ تو اس طرح سے دو طرف سے رقم میں اضافہ ہوتا تھا، ایک یہ کہ ہر مہینے وہ فرد کچھ رقم اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرا رہا ہے، اور دوسری طرف سے انویسٹمنٹ سے جو ریٹرن آ رہا ہے وہ بھی اس میں شامل ہوتا تھا۔ اور جب وہ رقم اتنی ہو جاتی تھی کہ حج کے اخراجات پورے ہو سکیں تو پھر اس فرد کو کہا جاتا تھا کہ جی اس سال اب آپ کا حج کا نمبر آ گیا ہے، اور پھر گھر سے لے جا کے واپس گھر لانے تک حاجی کی تمام ضروریات کو پورا کرنا اس ادارے کی ذمہ داری میں شامل سمجھا جاتا ہے۔ یہ تبونگ حاجی کا ادارہ اب بھی کام کر رہا ہے، اور ملائیشیا کے بڑے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز میں ہے۔ اگرچہ یہ بینک اس معنی میں تو نہیں ہے جیسے بینک ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ کام کہ لوگوں سے ڈپازٹس وصول کرنا، اس کو انویسٹمنٹ میں لگانا اور ان کو ریٹرن دینا، یہ چیزیں بینک سے مشابہ تھی۔ ان کے بعد پھر 70s میں مختلف بینکس قائم ہونا شروع ہوئے۔ سب سے پہلا بینک جو ہے سودان میں فیصل اسلامک بینک سودان قائم ہوا۔ اس کے بعد پھر البرکہ بینک، یہ سعودی عرب کا ایک گروپ ہے، دلہ البرکہ گروپ،
انہوں نے البرکہ بینک کو رجسٹر کیا. اس کے بعد پھر اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کی تشکیل ہوئی 1976 میں, اور پھر اس کے بعد مختلف جگہوں پر بینک اسلامی ادارے تیزی کے ساتھ قائم ہونے شروع ہوئے. پاکستان میں 1980 میں اسلامی بینکاری کا آغاز کیا گیا, اور مرحلہ وار یہ کہا گیا کہ ہم تمام بینکنگ ٹرانزیکشنز کو اسلامی بنا دیں گے. سب سے پہلے ڈپازٹ سے آغاز کیا گیا, اور پھر کہا گیا کہ آگے جو انویسٹمنٹ ہے اس میں بھی اسلامی اصولوں کے مطابق کام کیا جائے اور ربا کو ختم کیا جائے. لیکن وہ محض ایک دکھاوے کی کارروائی ثابت ہوئی, اور 1991 میں جب یہ معاملہ فیڈرل شریعت کورٹ کے سامنے پیش ہوا تو سارے ٹرانزیکشنز کا جائزہ لینے کے بعد فیڈرل شریعت کورٹ نے فیصلہ دیا کہ موجودہ جو بینکاری نظام پاکستان میں چل رہا ہے یہ سودی نظام ہی ہے, اور یہ حکومت کی آئینی اور شرعی ذمہ داری ہے کہ وہ کم سے کم وقت میں اس نظام کو شرعی اصولوں پر چلنے والے نظام کے ساتھ تبدیل کرے. تو 6 ماہ کا وقت دیا گیا, لیکن بجائے اس کے کہ حکومت اس پر عمل کرتی, حکومت نے خود بھی اور مختلف بینکوں کے ذریعے سے فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیلیں دائر کرائیں سپریم کورٹ کی شریعہ اپیلیٹ بینچ میں, اور وہ معاملہ معطل کر دیا گیا, اور تقریباً 8-9 سال وہ اسی طرح سے بغیر اپیل سنے یہ معاملہ کولڈ اسٹوریج میں پڑا رہا. 1999 میں اس کی دوبارہ سے اپیل ہوئی, اپیل کی سماعت شروع ہوئی, اور سپریم کورٹ کی شریعہ اپیلیٹ بینچ نے بھی نہ صرف فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا بلکہ اس میں مزید بہتری کی. اس میں جو ایریاز کور نہیں ہوئے تھے ان ایریاز کو بھی کور کیا, اور اسٹیٹ بینک کو اور منسٹری آف لا کو پابند کیا کہ وہ کمیشن قائم کریں تاکہ تفصیلی اسکیم بنائی جا سکے کہ اسلامی بینکاری کس طرح کام کر سکتی ہے, اور اس کے لیے قوانین میں جو تبدیلیاں درکار ہیں وہ تبدیلیاں کی جائیں. تو یہ 1999 میں دسمبر 1999 میں یہ فیصلہ سنایا گیا. اس پر بھی حکومت نے عمل نہیں کیا اور اس کے خلاف بھی اپیل کر دی, لیکن بہرحال اس فیصلے کی روشنی میں پاکستان میں اسلامی بینکاری کے لائسنس ملنا شروع ہو گئے. سن 2002 میں پہلا بینک المیزان تھا جس کو اسلامی بینکاری کا لائسنس ملا, اور اس کے بعد پھر مزید بینک بھی آتے رہے, اور باقی جو سودی بینک تھے انہوں نے بھی دیکھا کہ اگر ہم نے اسلامی شعبے قائم نہیں کیے تو ہم اپنے گاہک لوز کر دیں گے اور لوگ ہمارا بینک چھوڑ کے اسلامی بینکوں کی طرف چلے جائیں گے. تو تقریباً سارے ہی بینکوں نے اسلامی بینکاری کے شعبے بھی سودی بینکاری کے ساتھ ساتھ قائم کر لیے. اس وقت پاکستان میں 5 بینک ہیں جو مکمل اسلامی بینکاری کرتے ہیں, ان کا سودی بینکاری کا کوئی حصہ نہیں ہے, اور 17 ایسے بینک ہیں کہ جو سودی بینکاری بھی کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اسلامی بینکاری کا شعبہ بھی قائم کر رکھا ہے. اب اس میں فیصل بینک ہے جو سودی بینکاری کرتا تھا, اس نے مکمل کنورژن کر لی ہے اسلامی بینکنگ کی طرف, اور اب سمٹ بینک نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ بھی جلد اپنے پورے نظام کو اسلامی بینکاری پر منتقل کر دے گا. تو یہ اسلامی بینکاری کا عمل تیزی کے ساتھ جاری ہے, اس میں اضافہ ہے. اس وقت بھی اس میں جو گروتھ ریٹ ہے وہ 16% کم از کم ہے پر اینم. تو یہ مختلف چیزیں تھیں جو پاکستان میں اسلامی بینکاری کے حوالے سے. اب اس میں یہ جو کانٹریکٹس ہیں استعمال کیے جاتے ہیں اسلامی بینکاری کے لیے وہ یہاں پر دکھائے گئے ہیں. سودی بینکاری میں معاملہ آسان ہے, ایک ہی انسٹرومنٹ ہے انٹرسٹ. ڈپازیٹر سے پیسہ لینے کے لیے بھی انٹرسٹ دینے کا وعدہ کیا جاتا ہے, اور انویسٹر کو کسی بھی غرض سے پیسہ چاہیے تو قرض دیا جاتا ہے اور اس کو سود کے ساتھ واپس لینے کی بات کی جاتی ہے. تو اس میں کوئی دقت نہیں ہے, ایک ہی انسٹرومنٹ ہے جس کو ہر جگہ پر استعمال کرنا ہے. اسلامی بینکاری میں یہ ہے کہ یہ بہت سارے کانٹریکٹس ہیں الگ الگ. یہ وہ کانٹریکٹس ہیں جو اسلام میں ہر دور میں
رائج رہے، اور ان کے بارے میں تمام علماء متفق ہیں کہ یہ کاروبار کی جائز صورتیں ہیں اور ان کو اختیار کیا جا سکتا ہے بینکاری کے لیے۔ تو اس میں کچھ بیوع پر مبنی ہے، جیسے بیع معجل، بیع سلم، بیع استثناء، پھر اجارہ ہے، لیزنگ، اس کے علاوہ پارٹنرشپ بیسڈ ہیں جس میں مضاربہ، مشارکہ، ان کی نئی شکلیں ہیں، ڈیمنیشنگ مشارکہ، رننگ مشارکہ۔ یہاں میں چاہوں گا کہ اگر تو یہ سارے کانٹیکٹس واضح ہیں، ان کا مفہوم واضح ہے، ہم آگے چلیں، لیکن اگر ان میں سے کسی کے بارے میں کسی نے پوچھنا ہو کہ اس کی تفصیل کیا ہے، یہ کس طرح ہوتا ہے، تو میں جواب دے سکوں گا۔ جی، پارٹیسپینٹس میں سے کوئی بھی اگر کسی کے بارے میں پوچھنا چاہے، ورنہ میں ایزیوم کروں گا کہ آپ کو یہ ساری باتیں پتہ ہے۔ ایک پارٹیسپینٹ ہاں یہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں جی، میں پوچھتا ہوں حافظ واسع جی، انمیوٹ کریں، بات کریں بھائی۔ السلام علیکم وعلیکم السلام سر، میرا نام محمد وسیم ممتاز ہے۔ تو سر نے جو یہ سود کے بارے میں سمجھایا الحمدللہ بریفلی سر نے بیان کیا۔ سر سے صرف یہ سوال تھا کہ سر نے یہ جو اسپیکٹس بیان کیے ہیں سارے سود کے حوالے سے، تو اس ساری صورتحال میں سر یہ جو آج کل لائف انشورنس ہے، جیسے اسٹیٹ لائف ہے یا جوبلی انشورنس ہے، سر اس کے بارے میں مطلب آپ کیا رائے رکھتے ہیں، یا ہم اس سے کیسے، اگر یہ غلط ہے تو ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اچھا، چلیے، سوال تو آپ کا اچھا ہے، لیکن فی الحال موجودہ موضوع سے متعلق نہیں ہے۔ اس پہ میں تھوڑی دیر بعد میں آ کے بات کروں گا، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا بعد میں۔ خان صاحب بہن آپ پوچھیں۔ ان کانٹیکٹس کے بارے میں اگر کسی نے، جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر بیع استثناء کے بارے میں بتا دیں۔ اچھا، استثناء کا لفظ جو ہے صنعت سے ہے، صنعت کا لفظ ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ بیع استثناء کا انگلش میں مفہوم کہا جاتا ہے آرڈر ٹو مینوفیکچر، یعنی کوئی چیز آرڈر دے کے تیار کروانا، اور یہ ہم عمومی اپنے روزمرہ کی زندگی میں یہ کام کرتے رہتے ہیں۔ لباس آرڈر دے کے تیار کرواتے ہیں، فرنیچر کرواتے ہیں، زیورات کرواتے ہیں، تو یہ بیع استثناء ہے۔ تو اس یعنی اگر فرض کریں کہ ایک شخص کو اپنے دفتر کے لیے 100 کرسیاں اور 10 ٹیبلیں چاہیے، تو ظاہر کسی دکان پہ تیار شدہ حالت میں نہیں ہوتی، وہ اسپیسیفیکیشنز طے کرے گا، سیمپل دیکھے گا اور کہے گا اسی طرح کی مجھے یہ اتنی مقدار میں کرسیاں اور میزیں بنا دیں، تو یہ جو آرڈر دے گا اس کو بیع استثناء کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بینکوں میں اس کا استعمال یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک کاروباری ادارے کو کچھ اشیاء تیار کرنے کے لیے فائنانسز کی ضرورت ہوتی ہے، مثلا ایک ٹیکسٹائل مل ہے، ان کے پاس آرڈر ہے باہر سے کہ ان کو 1000 بیڈ شیٹ بنا کے دیں۔ اب بیڈ شیٹ بنانے کے لیے انہیں کاٹن خریدنا ہے، اس کو دھاگے میں کنورٹ کرنا ہے، اس کو بنائی کرنی ہے، رنگائی کرنی ہے، اسٹچنگ ہونی ہے، پیکنگ ہونی ہے، بہت سارے کام ہوتے ہیں، ان کے لیے پیسے چاہیے جو ابھی اس کے پاس نہیں ہے۔ وہ بینک سے رابطہ کرتا ہے، اگر سودی بینک ہوتا وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، یہ آپ مجھ سے 10 لاکھ روپے قرضہ لیں اور 15% سود کے ساتھ 6 ماہ بعد واپس کر دیں، لیکن اسلامی بینک ایسا نہیں کر سکتا۔ تو اسلامی بینک یہ کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، آپ کو 1000 بیڈ شیٹس کا آرڈر ملا ہے، آپ ایسا کریں کہ یہ بیڈ شیٹس بینک کے لیے بنائیں، اور اس کی قیمت بینک طے کر لیتا ہے، جو کہ اس قیمت سے تھوڑے کم ہوتی ہے جو باہر سے آرڈر دینے والے نے طے کی ہوتی ہے۔ مثلا اگر وہاں سے 5000 روپے فی شیٹ ہے، یہ 4000 رکھے گا قیمت کے، 4000 میں آپ بینک کے لیے بنائیں، اور وہ اس کی قیمت اس کے حوالے کر دے گا، یعنی اس طرح بینک کو رقم مل جائے گی جو اس کو درکار ہے۔ اور جب وہ بیڈ شیٹ تیار ہو جاتی ہیں تو مینوفیکچرر بینک کو آگاہ کرتا ہے، تو بینک اب اس کو ایکسپورٹ کرنے کا یا تو خود انتظام کرے یا اسی مینوفیکچرر کو اپنا ایجنٹ بنا دیتے ہیں کہ یہ بینک کے بہاف پر باہر بھیج دیں، اور جب باہر سے رقم آتی ہے تو وہ بینک کے پاس آ جاتی ہے، جس میں بینک کی اصل رقم بھی وصول ہو جاتی ہے اور منافع بھی وصول ہو جاتا ہے۔ تو یہ بیع استثناء کا استعمال بینک کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔
جی اور کوئی سر؟ جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. میرا سوال یہ تھا کہ عمومی طور پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلامک بینکنگ کی جو بنیادیں ہیں وہ صحیح شرعی طور پر نہیں ہیں. جیسے مکان خریدنے میں اس شخص کو بنا دیا جاتا ہے تو ایک مکان کے بیک وقت جو شخص خرید رہا ہوتا ہے وہ بھی مالک ہوتا ہے اور جو بینک ہوتا ہے وہ بھی مالک ہوتا ہے. اور جی اس قسم کے جو اسلامی بینکنگ ہیں ان کے بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو ابھی تک وہ خالصتاً اسلام کی بنیادوں پر نہیں ہیں. ان کے بہت سارے معاملات وہی سودی بینکوں کے مترادف ہیں. تو اس حوالے سے تھوڑا سا، اور اس میں ایک اعتراض اور بھی ہوتا ہے کہ تلفیق کا معاملہ پایا جاتا ہے کہ بعض مذاہب میں سے کوئی جزیات لے کے اس قسم کا جو ہے وہ معاملات چلائے جاتے ہیں. اس حوالے سے تھوڑا اپڈیٹ فرماتے ہیں. ٹھیک ہے، اس پہ بھی اگر اجازت ہے تو میں تھوڑی دیر بعد بات کروں گا انشاءاللہ. یعنی جو عمومی اعتراضات پائے جاتے ہیں ان پہ ابھی ہم آئیں گے. ٹھیک ہے، یہ جو آپ نے مکان کے حوالے سے بات کہا یہ ڈمنشنگ مشارکہ کا طریقہ ہے اور اس میں جوائنٹ اونرشپ ہوتی ہے. بینک بھی اور کلائنٹ بھی مشترکہ طور پر مالک ہوتے ہیں. یہ شرکت الملک کی قسم ہوتی ہے اور پھر بینک اپنا حصہ کلائنٹ کو کرائے پر دے دیتا ہے اور اس سے ماہانہ کرائے وصول کرتا ہے اور اس کے علاوہ کلائنٹ اس کا حصہ جو اس کی رقم لگی ہوتی ہے جتنا حصہ ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ خریدنا شروع کر دیتا ہے. تو اس طرح سے بینک کی ملکیت کم ہوتی جاتی ہے اور گاہک کی ملکیت بڑھتی جاتی ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ گاہک جو ہے وہ مکمل مالک بن جاتا ہے اور کرائے کی ادائیگی بھی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ تو اس کا تھا. باقی ہم آگے چلتے ہیں. یہ جو موڈس ہیں بینکوں میں مختلف تناسب میں استعمال ہوتے رہتے ہیں. ایک وقت تھا کہ مرابحہ 80% کے قریب مرابحہ کی بنیاد پر اسلامی بینکاری ہوتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ اب یہ گھٹ کر 13% تک آ گئی ہے. اجارہ تقریباً 5% سے کم ہی ہے ایک ہی لیول پر. مشارکہ پہلے بہت کم ہوتا تھا 2-3%، اب یہ 25% تک ہو گیا ہے. اس کے لیے اصل میں وہ رننگ مشارکہ اور ڈمنیشنگ مشارکہ یہ دو پروڈکٹس ہیں جو استعمال ہو رہی ہیں. تو یہ ڈمنیشنگ مشارکہ دیکھیں 33% ہے، یہ رننگ مشارکہ ہے اصل میں جو 25% کے قریب ہے. باقی سلم کا استعمال کم ہے. استثناء کا بھی 8-9%، یعنی انڈسٹریل انسٹیٹیوشنز کو عام طور پر فائنینسنگ فراہم کرنے کے لیے استثناء کا استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ کمپوزیشن ہے کہ کون سے موڈز اسلامی بینک کم استعمال کر رہے ہیں، کون سے زیادہ استعمال کر رہے ہیں. بہرحال انہی موڈز میں وہ رہتے ہیں اور انہی کے ذریعے سے اپنا کاروبار کرتے ہیں. اچھا جناب، تو السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر یہ BA مساومہ سمجھا دیجیے گا سر، کیا ہے یہ بے مساومہ؟ جی سر. اچھا، مساومہ یہاں پر آیا ہے. موز مرابحہ مشارکہ، کہاں پڑھا آپ نے مساومہ؟ سر یہ جب آپ اس سے پہلے والی سلائیڈ میں تھے نا، اس سے پہلے اس میں جو آپ نے سیکنڈ نمبر پہ سر جو تھا. اچھا یہ ہے ٹھیک، یہ لکھا ہے مرابحہ اینڈ مساومہ. دیکھیں مساومہ جو ہے وہ عام خرید و فروخت جو ہم عام طور پہ دکانوں پہ جو کرتے ہیں وہ بے مساومہ ہے. یعنی ہم دکان پہ جاتے ہیں، دکاندار ایک قیمت بتاتا ہے، ہم قیمت پر نیگوشیٹ کرتے ہیں، کمی کراتے ہیں اور اگر مطمئن ہوتے ہیں تو خرید کے لے آتے ہیں. یہ بے مساومہ ہے. بے مرابحہ اس کے برعکس ایسی ہے جس میں بیچنے والا اس بات کا پابند ہوتا ہے تو بتائے کہ اس کی قیمت خرید یا لاگت کتنی ہے اور کس قیمت پر وہ دے گا، تاکہ منافع کی شرح دونوں کو واضح طور پر پتہ چلے. یعنی اگر ایک شخص جاتا ہے دکان پہ موبائل خریدنے اور دکاندار یہ کہے کہ یہ موبائل میں نے 10,000 میں لیا ہے اور میں آپ کو 12,000 میں دوں گا، تو اب اس میں پتہ چل رہا ہے کہ 20% وہ منافع لینا چاہتا ہے، تو یہ مرابحہ کہلائے گی. لیکن اگر وہ یہ کہے کہ یہ موبائل 12,000 کا ہے، آپ لینا چاہیں تو لے لیں، تو یہ بے مساومہ ہے. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے سر. سر اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم ڈائریکٹ ڈیلنگ کر رہے ہوتے ہیں بازار میں جا کے جو ہم خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں وہ سب مساومہ کے اندر آتی ہے, اگر کہہ سکتے ہیں. زیادہ تر مساومہ ہو رہی ہوتی ہے, یہ بھی جائز ہے. اس میں مطلب اگر ناجائز منافع نہ لیا جائے تو یہ ایک جائز صورت ہے. اچھا جناب, چلیں وقت کم ہے اس لیے ہم ذرا سا اس کو کر لیں. تو اسلامی بینکاری کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں وہی بات ہے کہ اسلامی بینک جب ہی اسلامی کہلائے گا کہ جب وہ شریعت کے جو اصول ہم نے پہلے پڑھے ہیں ان سب کی پابندی کی جا رہی ہو. محض ربا کو ختم کر دینا, سود کو ختم کر دینے سے ہی وہ اسلامی نہیں ہو جائے گا. اس میں غرر بھی نہ ہو, اس میں کسی کے ساتھ دھوکہ اور احسان ظلم نہ ہو, عدل اور احسان کا معاملہ چل رہا ہو, رزق سب میں برابری کی شراکت ہو. تو یہ سب چیزیں مجموعی طور پر پائی جانی چاہیے اگر اسے ہم صحیح معنوں میں اسلامی بینکاری کہنا چاہیں. تو اسلامی بینک جو بھی ڈیلنگ کرتے ہیں وہ ایسٹ بیسڈ ہوتی ہے, اس میں کوئی نہ کوئی چیز کموڈٹی کوئی ایسٹ انوالو ہوتا ہے. جو سودی بینک ہیں وہ صرف رقم کا لین دین کرتے ہیں, رقم ڈپازیٹر سے لی اور رقم آگے فراہم کر دی, کوئی کموڈٹی بیچ میں انوالو نہیں ہوتی. اسلامی بینک جب بھی کوئی معاملہ کرتے ہیں تو اس میں کموڈٹی بیچ میں لازماً شامل ہوتی ہے, یعنی کوئی چیز یا تو وہ خرید کے فروخت کریں گے گاہک کو اور اس پہ منافع لیں گے, یا کوئی چیز خرید کے کرائے پہ دیں گے اور اس کا کرایہ وصول کریں گے, یا کسی کاروباری سرگرمی میں پارٹنر بنیں گے اور منافع لیں گے نقصان کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ. تو یہ اسلامی بینکاری اور سودی بینکاری میں بنیادی طور پر فرق ہے. اگرچہ اس میں یہ لازمی نہیں ہے کہ ریٹرن جو ہے وہ لازماً چینج ہونے والا ہو, ویریبل ہو, فکس بھی ہو سکتا ہے. بعض کانٹیکٹس ایسے ہوتے ہیں جن میں ریٹرن فکس ہی ہونا چاہیے, جیسے اگر خرید و فروخت کا معاملہ ہے تو اس میں پروفٹ کا پتہ ہونا ضروری ہے کہ کتنا پروفٹ ہوا. بے مرابحہ میں خاص طور پر تو اس میں فکس ہوتا ہے کہ کتنا پروفٹ, 10% لے رہے ہیں, 15% لے رہے ہیں. یا کرایہ ہے تو کرایہ بھی پہلے سے فکس ہوتا ہے اور اس کا بھی طے ہونا, متعین ہونا ضروری ہے. ہاں اگر پارٹنرشپ ہے, مشارکہ یا مزاربہ ہو رہا ہے اور وہاں ایک فریق اپنے لیے نفع فکس کر لے کہ جی میں تو 50,000 ماہانہ لوں گا, اس کے علاوہ جو ہو وہ آپ لے لیں, تو یہ غلط ہو جائے گا. جو پارٹنرشپ بیسڈ موڈز ہیں ان میں ایکچوئل جو ریٹرن آئے کاروبار سے اس میں متعین شدہ شرح کے مطابق شرکت ہوگی. کوئی ایک فریق اپنے لیے کیپٹل کے ریفرنس سے پرسنٹیج یا کوئی فکس اماؤنٹ ڈیفائن اگر کرے گا تو وہ غلط سمجھا جائے گا. لیکن مرابحہ یا اجارہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن میں پروفٹ جو ہے وہ فکس ہوتا ہے. تو محض فکس ہونا یہ اسے سودی نہیں بناتا. بعض لوگ اس سے یہ غلط فہمی کرتے ہیں کہ جی فکس ریٹرن ہے تو یہ تو سود ہوا. نہیں, ہر معاملے میں فکس ریٹرن صرف قرض کے معاملے میں سود ہوتا ہے. اگر قرض دے کے کسی سے فکس ریٹرن لیا جائے تو وہ حرام ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو ربا کہا ہے اور ممنوع کہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اسلامی بینکوں کی تعداد یہاں پر بتائی گئی کہ 22 ہیں اور برانچوں کی تعداد اب 4,000 سے زائد ہو چکی ہے. یہ سن 2021 کا آخر کا ڈیٹا ہے. اگر کسی نے لیٹسٹ ڈیٹا لینا ہو اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پر جائیں اور جو ونڈو چھوٹی اوپر ہوتی ہے سرچ کی, اس میں اسلامک بینکنگ بلیٹن لکھیں تو ہر یہ کوارٹرلی رپورٹ اسلامی بینکنگ کی اسٹیٹ بینک شائع کرتا ہے جس میں پاکستان کے سارے اسلامی بینکنگ کے اداروں کے بارے میں مکمل تفصیلات ہوتی ہیں. اسی طرح کچھ باہر کے بین الاقوامی اداروں کے بارے میں بھی معلومات ہوتی ہیں. تو وہاں سے لیٹسٹ ڈیٹا آپ کو ہر کوارٹر کا مل سکتا ہے. تو آپ دیکھیں گے تقریباً 30 سال کا عرصہ ہوا ہے, بلکہ 21 سال کا, اور اس میں یہ 20% سے زیادہ اسلامی بینکنگ کا شیئر ہو چکا ہے. اگرچہ اس میں حکومت کی طرف سے کوئی بہت جسے کہا جائے کہ انکریجنگ اقدامات نہیں کیے گئے ہیں بلکہ رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے, لیکن یہ پبلک کی ڈیمانڈ کی بنیاد پر یہ اس میں اضافہ ہوا ہے. جو نئی ڈیولپمنٹس ہیں, اب اسلامی بینکوں کا کام صرف یہاں تک نہیں رہ گیا کہ وہ ڈپازٹس لیں لوگوں سے اور آگے پہنچا دیں, بلکہ اس میں
मज़ीद तहकीकात हुई हैं। इसमें एक चीज़ इस्लामिक फिनटेक कहलाती है। फिनटेक फाइनेंस और टेक्नोलॉजी का मजमुआ है, यानी ऐसी टेक्नोलॉजी जो इस्लामिक फाइनेंस से मुताल्लिक़ है, इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो जो सूदी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, ज़ाहिर है वो हर तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। उसमें ATM मशीनें हैं, उसमें मोबाइल ऐप्स हैं, उसमें ऑनलाइन ट्रांसफ़र की फैसिलिटीज़ हैं, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड्स हैं। तो ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में आती हैं, फिनटेक। तो इस्लामी बैंकों के हवाले से भी ये रिसर्च की गई कि इनमें से कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो इस्लामी बैंक शरीयत के उसूलों के अंदर रहते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं, और कौन सी हैं जिनके बारे में इजाज़त नहीं है और मौजूदा सूरत हाल में उनको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फिर इस्लामिक मनी मार्केट का क़याम, यानी मनी मार्केट से मुराद ये होती है कि ऐसी मार्केट जिसमें बैंक अपने आपस में ज़रूरत के मुताबिक फाइनेंशियल रिसोर्सेज का तबादला करते हैं। एक बैंक के पास अगर कमी है और उसके पास डिमांड मौजूद है फाइनेंसेस की, तो दूसरा बैंक जिसके पास सरमाया मौजूद है लेकिन डिमांड नहीं है, तो वो आपस में रकम का तबादला कर लेंगे ताकि जिसके पास डिमांड है वो अपनी डिमांड पूरी कर सके और उस पर प्रॉफिट कमा के जो जिसने फराहम किया था सरमाया, उस बैंक के साथ हिस्से में शरीक हो। तो इस तरह की इस्लामिक मनी मार्केट भी कायम हो चुकी है। पहले ये फैसिलिटी नहीं थी और इस्लामी बैंक इस मामले में दुश्वारी का शिकार होते थे, लेकिन अब वक्त के साथ साथ ये चीज़ें बेहतर हो गई। इस्लामिक रेटिंग एजेंसीज होती हैं कि जो इदारों के बारे में क्लासिफिकेशंस करती हैं, उनकी रेटिंग जारी करती हैं कि कौन सा इदारा कारकर्दगी के लिहाज से नंबर 1 पर है, कौन सा नंबर 2 पर है, तो वो रेटिंग जारी करती हैं और ये रेटिंग आगे मामलात करने में इस्तेमाल होती हैं। तो इस्लामी इदारों के हवाले से भी अब रेटिंग एजेंसीज वजूद में आ चुकी हैं कि जिनकी मदद से हम देख सकते हैं कि इस्लामी बैंकों की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, कौन सा बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ना सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि शरिया पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इससे रेटिंग से हमें बैंकों के बारे में ये पता चल जाता है। ये कुछ सवालात हैं जो जैसे सिमिलरिटी इन प्रोसीजर्स, कि अगर हम इस्लामी बैंकों में देखें और सूदी बैंकों में देखें तो बज़ाहिर बहुत कम फर्क नजर आएगा। जो काम वहाँ हो रहा होता है वही काम यहाँ भी होता हुआ नजर आता है। तो लोग कहते हैं जी फर्क क्या हुआ, ये तो वही काम हो रहा है जो इस्लामी बैंक कर रहे हैं, जैसे सूदी बैंक करते थे उसी तरह कर रहे हैं। लेकिन जो फर्क है वो है कॉन्ट्रैक्ट्स का, कि जो अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो क्या है। अगर मैं किसी एक फर्द को कहूँ कि मैं आपको ये 10 लाख रुपए कर्ज दे रहा हूँ 15% सूद पर, जो आपने वापस करने हैं मुझे 1 साल बाद, और दूसरे फर्द को एक इस्लामी बैंक ये कहता है कि आपको कॉटन 10 लाख की चाहिए, मैं खरीद के 10 लाख की कॉटन आपको देता हूँ, लेकिन इसकी कीमत होगी 12 लाख या 11.5 लाख, और 1 साल बाद आप ये कीमत मुझे अदा करेंगे। तो अब बज़ाहिर काम एक ही हो रहा है कि 10 लाख दे के 11.5 लाख वापस लिए जा रहे हैं, लेकिन एक तरफ कर्ज के नौयत से ये मामला हो रहा है जो सूदी बैंक ने किया, और दूसरी तरफ कॉटन खरीद के मुनाफे के साथ फरोख्त की जा रही है। तो यहाँ पे अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट लोन का नहीं है बल्कि बै मुराबाह का है। तो ये इसका बड़ा फर्क होता है कि जब सेल कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें इजाफा मुनाफा कहलाता है, उसको रिबा किसी सूरत में नहीं कहा जा सकता। इसी तरह इजारा है, इसी तरह से और जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो जायज़ हैं, उनके इस्तेमाल में जो मुनाफा होता है वो रिबा की तारीफ में नहीं आता। दूसरा सवाल आमतौर पर जो होता है कि इस्लामी बैंक भी काइबोर को बेंचमार्क के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें और सूदी बैंक में क्या रहा फ़र्क। अगर सूदी बैंक काइबोर +3 अपना मुनाफा रख रहा है, इंटरेस्ट रख रहा है, या अगर काइबोर जो है 15% है, तो सूदी बैंक आगे जो सरमाया देगा किसी को तो कहेगा कि जी आप 18% मुझे इजाफी वापस करेंगे सूद की शक्ल में। इस्लामी बैंक जब अगर कोई सौदा करता है बै मुराबाह का या इजारा का, और उसमें कैलकुलेशन करता है प्रॉफिट की,
تو وہ دیکھتا ہے کہ کائبور کیا چل رہا ہے اور اس کے حساب سے ہی وہ بھی پروفٹ لگاتا ہے. تو یہاں بھی وہی بات ہے کہ ایک چیز کو اندازہ رکھنے کے لیے استعمال کرنا ممنوع نہیں ہوتا، اور اس سے ٹرانزیکشن جو ہے وہ غلط نہیں ہو جائے گی کہ ہم دیکھیں کہ اگر دوسرا کاروبار جو براہ غلط ہے وہ کتنا منافع لے رہا ہے تو ہم بھی اتنا ہی منافع لیں اپنے جائز کاروبار میں. تو بینچ مارک کے طور پر استعمال کرنا اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اگرچہ ناپسندیدگی کا ایلیمنٹ تو موجود ہے جس کی بنیاد پہ علماء نے اس کو تشویش اس پہ ظاہر کی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور اس پہ کام بھی ہو رہا ہے کہ اسلامی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے لیے کائبور یا لائبور کے علاوہ الگ بینچ مارک ڈیفائن ہونا چاہیے. یہ تیسرے سوال کا جواب پہلے ہو چکا ہے کہ سیم ریٹ کنوینشنل بینک، اسلامی بینک اور سودی بینکوں کا اگر پروفٹ ریٹ یا انٹرسٹ ریٹ ایک برابر ہو تو کیا یہ غلط ہوگا؟ ایسا نہیں ہے، اصل میں تو کانٹریکٹ کو دیکھنا پڑے گا. کانٹریکٹ اگر جائز ہے تو وہ منافع ہے، کانٹریکٹ اگر لون کا ہے اور اس پر اضافہ لیا جا رہا ہے تو وہ ربا ہے کیونکہ حرام ہے. فکسڈ اینڈ پری ڈیٹرمنڈ ریٹ آف ریٹرن، اس پر بھی بات ہو چکی ہے کہ معاہدے ہیں کہ جن میں ریٹرن کا فکس ہونا اسلامی لحاظ سے درکار ہے. جیسے مرابحہ، بے مرابحہ میں پروفٹ کا ریشو طے ہونا چاہیے پہلے سے. اجارہ ہے تو رینٹ کا پہلے سے پتہ ہونا چاہیے دونوں پارٹیوں کو کہ کتنا رینٹ ہوگا. تو ہر پری ڈیٹرمنڈ یا پری فکس ریٹ جو ہے وہ ربا نہیں ہوتا، صرف لون دے کے اس پر متعین اضافہ لینا وہ ربا کی تعریف میں ہے. واٹ آر دی گرے ایریاز، کون سے ایسے ایریاز ہیں بینکنگ میں کہ جو مکمل طور پر درست نہیں کہے جا سکتے؟ تو اس میں ظاہر ہے کہ ہم دیکھیں تو بہت کچھ تشویش پائی جاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اسلام کا مقصد استحصال کا خاتمہ ہے، ایک عادلانہ نظام جاری کرنا ہے کہ جس میں معاشرے کے ہر فرد کو اس کے حقوق بآسانی مل سکیں. تو اسلامی بینکاری اس وقت جو ہو رہی ہے وہ تو صرف یہ ہے کہ سودی بینکاری سے سود کو ختم کر دیا جائے اور اسلام کے جو اصول بتائے گئے ہیں ان کو نافذ کیا جائے. لیکن مسئلہ وہی ہے کہ کیونکہ میجورٹی بینک سودی بنیاد پر ہی کام کر رہے ہیں اور اسلامی بینک ان کو ہی فالو کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کا بھی طریقہ کار اور اس کے نتائج اسی طرح کے آتے ہیں جو سودی بینکاری کے ہیں. یہ تبدیلی اس میں جب آئے گی کہ جب پورا نظام اسلامی بنیادوں پر ہو، تمام ادارے اسلامی اصولوں کے مطابق کام کر رہے ہوں، اس میں مملکت کا ادارہ بھی ہے، اس میں تعلیم کے ادارے بھی ہیں، اس میں عدالت کا نظام بھی ہے، غرض یہ کہ ہر طرح کا نظام شریعت کے مطابق ہو. جب ہی ہم صحیح معنوں میں اسلامی نظام کی برکات کو دیکھ سکتے ہیں اور کسی بھی قسم کی ملاوٹ سے پاک اسلامی ادارے وجود میں آ سکتے ہیں. لیکن ابھی جو اسلامی بینکنگ کے ادارے کام کر رہے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کانٹریکٹس کی حد تک تو اسلامی ہوئے ہیں، لیکن جو ان کے نتائج اور اثرات ہیں وہ ابھی ویسے ہی ہیں کہ جیسے سودی بینکوں کے ہیں. اس میں بھی یعنی گاہک سے جتنا پروفٹ لیا جاتا ہے یہاں بھی اسی طرح لیا جا رہا ہوتا ہے، اور ڈپازیٹرز کو کم سے کم دینے کی اپروچ پائی جاتی ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ جن کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. یا بعض معاملات ایسے ہیں جیسے ایک بھائی نے سوال کیا تلفیق کے حوالے سے. تلفیق جیسا آپ جانتے ہیں کہ کسی ایک معاملے کا حل تلاش کرنے کے لیے ایک فقہ کے ساتھ منسلک رہنے کے بجائے مختلف فقہوں میں جا کر اپنی ضرورت کے مطابق وہاں سے رائے کو لینا، یہ تلفیق کہلاتا ہے. مثلا اگر حنفی فقہ میں اپنی مرضی کے مطابق رائے نہیں مل رہی تو جا کے مالکی فقہ یا شافعی فقہ یا حنبلی فقہ میں سے رائے کو اختیار کر لیا جائے، تو اسے تلفیق فی المذاہب کہا جاتا ہے. اسلامی بینکاری میں یہ تلفیق کا کام بہت زیادہ ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ کاسموپولیٹن فقہ ہے، یعنی جس میں کہ تمام فقہوں کو جمع کیا گیا ہے. اگرچہ ایک لحاظ سے یہ مستحسن بھی ہے
لیکن اگر مقصد آسانیاں تلاش کرنا ہو محض اور شریعت کی اصل ٹرو اسپرٹ میں پابندی کرنا مقصد نہ ہو تو پھر یہ ایک تشویشناک بات ہے۔ اگرچہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تلفیق کا کام عام لوگوں کے ہاتھوں سے نہیں ہوتا، بلکہ وہ لوگ ان آراء میں انتخاب کرتے ہیں کہ جو شریعت کا گہرا علم رکھتے ہیں، اور یہ بھی کوئی ایک فرد نہیں ہوتا بلکہ کئی سو افراد جو کہ شریعت کے ماہرین ہوتے ہیں، وہ مل کے طے کرتے ہیں کہ اس معاملے میں کس فقہ کی رائے زیادہ قابل عمل ہے، تو ابھی موجودہ صورتحال میں اس کو استعمال کر لیا جائے۔ تو اس طرح یہ تلفیق کا کام ہوتا ہے، اور بہرحال ظاہر ہے کہ ایک ہی فقہ میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر مسئلے کا حل موجود ہوگا۔ اگر ہمیں بین الاقوامی طور پر ایک نظام چلانا ہو تو پھر اس کے لیے اتنی گنجائش رکھنی ہوگی کہ جس فقہ میں قرآن و سنت پر مبنی ایک رائے موجود ہو تو وہاں سے اس کو لیا جا سکے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ چند گزارشات میں نے پیش کی، باقی آپ لوگ جو سوال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ ابھی 10 منٹ ہمارے پاس مغرب سے پہلے موجود ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، وہ تکافل والا کوئی ہاں اچھا جی ٹھیک ہے۔ تکافل کے بارے میں جو سوال کیا گیا، اس میں اتفاق سے سلائیڈ میں تھا لیکن میں نے وہ ڈیلیٹ کر دی سلائیڈ کہ وہ آج کے موضوع میں نہیں آ رہا تھا۔ تکافل یعنی انشورنس کا متبادل تجویز کیا گیا ہے۔ انشورنس پہ جو اعتراضات ہیں بنیادی وہ یہ کہ اس میں ربا بھی پایا جاتا ہے، اس میں غرر پایا جاتا ہے، اس میں قمار پایا جاتا ہے، اور اکل المال بالباطل۔ یہ 4 بنیادی خرابیاں انشورنس کے بارے میں علماء نے بتائی ہیں کہ یہ موجودہ انشورنس جو ہے اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو اس کا حل ایک تو یہ کہ انشورنس ختم کر دی جائے، لیکن جیسے آج کل بینکنگ کے بغیر نظام کے ساتھ مل کے نہیں چلا جا سکتا، اسی طرح اگر بڑے پیمانے پہ کاروباری سرگرمی کرنی ہے یا خاص طور پر بین الاقوامی لین دین کرنا ہے تو وہ انشورنس کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ تو اس کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے ماہرین نے تکافل کا نظام تجویز کیا، اور تکافل جو ہے وہ یعنی میوچول کوآپریشن کی بنیاد پر ایک اسکیم ہوتی ہے۔ یعنی اگر اس کو اس طرح سمجھیں کہ اگر 20 لوگ ہوں اور وہ آپس میں کچھ رقم چندہ کر کے اکٹھا کر لیں کہ ہم میں سے کسی کو بھی اگر ضرورت ہوگی تو اس رقم میں سے اس کو مدد فراہم کی جائے گی، تو یہ ارینجمنٹ جو ہے یہ تکافل کہلائے گا۔ تو جو تکافل کمپنیز پاکستان میں کام کر رہی ہیں وہ ایک وقف رجسٹر کراتی ہیں، اور جو لوگ تکافل کرانا چاہتے ہیں وہ کچھ رقم ڈونیٹ کر کے وقف کے ممبر بنتے ہیں، اور وقف کا آبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ ممبرز میں سے کسی کو بھی اگر نقصان واقع ہو تو وقف کی رقم سے اس کو امداد فراہم کی جائے۔ تو یہ تکافل کمپنیاں پاکستان میں 5 ہیں جو کام کر رہی ہیں۔ اس میں پاک قطر کی 2 ہیں جس میں ایک لائف اور ایک جنرل تکافل، اس کے علاوہ داؤد فیملی تکافل ہے، تکافل پاکستان ہے، اور اسی طرح سے باقی جو کمپنیاں ہیں جیسے جوبلی یا عسکری یا ای ایف یو، تو انہوں نے انشورنس کے ساتھ ساتھ تکافل کا کام بھی شروع کر دیا ہے، اور باقی کمپنیاں بھی جیسے اسٹیٹ لائف وہ بھی اس تیاری میں ہیں کہ وہ تکافل پروڈکٹس بھی لانچ کر سکیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت تفصیل سے ماشاءاللہ بہت وضاحت کے ساتھ کافی چیزیں بیان کر دی ہیں جو عام اکنامکس کے علاوہ جو طلبہ ہیں ان کے لیے بہت مفید ہیں۔ یقیناً ہمیں سب کو بہت کچھ سیکھنے کا ملا ہے۔ اگر کوئی سوال بعد میں ہوگا تو وہ بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم ڈاکٹر صاحب ضرور ای میل کے ذریعے یا واٹس ایپ کے ذریعے جی وہ بھی ہم سوال کر پوچھے سکتے جا ہیں سکتے ہیں، اور میں انشاءاللہ جواب فراہم کروں گا۔ جی انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور تشریف لائے۔ ہم ابھی وقفہ کریں گے اور اگلی کلاس انشاءاللہ 1 گھنٹے بعد نہیں بلکہ 45 منٹ بعد 8 بجے ہم شروع کریں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، سبحانک اللہم آپ کا شکریہ جی، جی شکریہ، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔